السلام علیکم، میں ہوں سمیر خان اور آج ہم اس پروگرام میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم عنوان لے کر آئے ہیں کہ کیسے ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں امن کے لیے۔ تو اس میں ہمارے ساتھ موجود ہے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ عبدالعلی خان یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر سر عظمت علی خان۔ بہت شکریہ سمیر پروگرام میں بلانے کا۔ یہ بہت ہی عمدہ موضوع ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے اور یہ اس میں بہت جو ہے وہ ڈسکشنز وغیرہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کچھ جو بہت ہی امپورٹنٹ یا اہم باتیں ہو سکتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سر آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیسے ہم امن کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ امن کے لیے اور امن کے راستے پہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اگر دیکھیں تو ممالک کے درمیان جتنی بھی جنگیں یا جتنا بھی ان کے درمیان یہ جو ایک ایشو سے لے کر بہت سی ایشوز ہو سکتی ہیں، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیجیٹل ڈپلومیسی کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ ڈیجیٹل ڈپلومیسی بیسیکلی کیا ہے؟ مطلب آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اپنی ایک ایشو کو اجاگر کر سکتے ہیں، لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور تقریباً ہر بندہ سوشل میڈیا سے واقف ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ نیوز وغیرہ وہ دیکھتا رہتا ہے۔ تو اسی تناظر کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل ڈپلومیسی کو ہم یوز کر سکتے، استعمال کر سکتے ہیں ٹو برنگ پیس۔ دوسری بات آ سکتی ہے جتنا بھی ہم کہتے ہیں کہ ریاست یا ریاستوں کے درمیان کانفلکٹس ہیں یا جتنے بھی تنازعات وغیرہ چل رہے ہیں، تو ٹیکنالوجی کو ہم ایک کانفلکٹ ریزولوشن ٹول کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کچھ ایسی پلیٹ فارمز وغیرہ وہ ہونی چاہیے جس کے تحت ہم میڈیشن، آربیٹریشن اور یہ چینلز وغیرہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن اور اویئرنیس کے تھرو بھی ہم بہت سی چیزوں کو وہ سمجھ سکتے ہیں اور ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مطلب کیسے کہ ہم نے آن لائن کچھ ریسورسز وغیرہ وہ دینی ہوتی ہیں، اوکے، اور جو آن لائن چیزیں وہ آپ دیتے ہیں اور اسی سے آپ نے پھر لوگوں کو اور قوموں کے درمیان یا اقوام کے درمیان آپ نے ان کے درمیان ایک کلچرل ایفینٹی، کلچرل ایمپیتی اور جو پیس کے لیے آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ پیس کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو ان کو آپ اپنا پیغام وغیرہ وہ پہنچا سکتے ہیں۔ کمیونٹی بلڈنگ اس میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تقریباً سارے لوگ آج کل سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں اور ہر منٹ بعد لوگ پوسٹ وغیرہ وہ کرتے ہیں، لیکن اس سے لوگوں کے درمیان بہت سی ایسی نگیٹو باتیں آ جاتی ہے کہ ایک بندہ وہ ریسیو کر لیتا ہے، دوسرا بندہ اس کو فارورڈ کر لیتا ہے، تو اسی بات کو یا یہ ایک نگیٹو امپیکٹس ہو سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم کمیونٹی بلڈنگ کو اسی طرح وہ کر سکتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کو، کمیونیکیشن کو اور میوچل رسپیکٹ اور کوآپریشن کے تھرو جو ہے نا وہ ہم کمیونٹی بلڈنگ وغیرہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو سر آپ نے بتایا کہ سوشل میڈیا ہر کوئی بندہ یوز کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ایسے لوگ ہیں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اے آئی کا غلط ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو مس انفارمیشن دے رہے ہیں۔ آج کل کے جیسے حالات ہے وار میں، جیسے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، تو ایسے حالات میں بہت سے مس انفارمیشن دے رہے ہیں لوگ، اے آئی کے استعمال کر کے پکچرز وغیرہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یا لوگوں کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کے کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، لوگ ایسے کیسے سمجھے کہ یہ غلط نیوز ہے، فیک نیوز ہے؟ اچھا سمیر، اصل میں ہم یہ پہلے سے نہیں طے کر سکتے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے امن کے راستے میں اگر آپ نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ درج ذیل سفارشات وغیرہ ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے بات کی، اس میں کچھ ایسی باتیں بھی آ سکتی ہیں کہ آپ نے پیس بلڈنگ پلیٹ فارمز وغیرہ وہ بنانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سائبر سیکیورٹی کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، ڈیجیٹل سٹیزن شپ کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، صحیح ہے، اور سوشل میڈیا تھرو آپ نے آن لائن آپ نے کچھ سیمینارز اور یہ کانفرنس وغیرہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ورچوئل پیس ایونٹس آپ نے وہ رکھنے ہوتے ہیں اور اسی سے آپ اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں پوری دنیا کو۔ دوسری بات کہ مس انفارمیشن ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا نیوز پہ کافی جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پہلگام میں اٹیک ہوا اور ٹورسٹ مارے گئے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، پاکستانی ریاست یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا ہوا کہ ہندوستانی لوگوں کو مار دیا گیا، نہیں، پاکستانی
قوم نے اور پاکستانی ریاست نے ہندوستانی سرکار کو ایک غیر جانبدارانہ کمیشن اور انکوائری کے لیے یا انویسٹیگیشن کے لیے آفر کیا. پوری دنیا کو یہ بات باور کرائی گئی کہ ہندوستان جو بھی انویسٹیگیٹو یا جو بھی نیوٹرل انویسٹیگیشن کرنا چاہے ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہیں. لیکن وداؤٹ نوئنگ دا ایکچوئل ریالٹی آپ نے ایک ایسی بات کو جو کہ آپ نے وہاں پہ بغیر کسی شواہد کے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے آپ نے ڈائریکٹلی ایک ریاست کے اوپر حملہ کیا. اور ابھی تک پہلگام واقعے میں جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں یا جن لوگوں نے ان کو مار دیا ہے انڈین گورنمنٹ کے پاس ان کا کوئی وہ نہ ریکارڈ ہے، نہ انہوں نے وہ دیکھا ہوا ہے، نہ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں کہ کون تھے اور کون نہیں تھے. تو سر میرا اگلا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا ہمیں اور ہمارے جو عوام ہے تو ان کو اے آئی جو ہے جو کہ نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال میں لانا چاہیے یا نہیں، اور اگر استعمال میں لائے تو کیا یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں سمیر، ٹیکنالوجی کا استعمال لوگ اپنی ضروریات اور اپنے مقاصد کے لیے کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے فوائد ہیں. مثلاً آپ کی ایفیشنسی انکریز ہو سکتی ہے، آپ فالس انفارمیشن سے بچ سکتے ہیں، آپ کی ایکوریسی امپروو ہو سکتی ہے، اور آپ کی جو فیصلہ کن سازی ہے یا جو ہم ڈیسیجن میکنگ پروسیس کہتے ہیں اس کو بھی آپ جو ہے مؤثر بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کر سکتے ہیں کہ انڈیویجول یا جو یہاں پہ شہری ہے اس کی پریفرنسز بھی اسی سے واضح ہو سکتی ہیں کہ ایک انڈیویجول یا ایک عام انسان کیا چاہتا ہے. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم انوویشن لا سکتے ہیں، نئی نئی چیزیں دریافت کر سکتے ہیں. اب ٹیکنالوجی کے جو ممکنہ خطرات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آپ کی مارکیٹ پلیس لے سکتی ہے، آپ کی جاب چلی جا سکتی ہے، کیونکہ اے آئی یا ٹیکنالوجی کے جتنے بھی ہے جو مشینز ہے یا جو ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں یہ ایک ریموٹ سینس طریقے سے یوز ہوتی ہے، تو آپ کی جاب جا سکتی ہے. اگر کسی سسٹم میں ٹیکنالوجیکلی بائسڈ اور انفیئر انفارمیشن پہلے سے دی گئی ہو اور آپ وہ انفارمیشن تلاش کرنا چاہے تو پھر آپ کو وہ ایکوریٹ انفارمیشن نہیں مل سکتی کیونکہ آلریڈی وہ فٹ ہو چکے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی رسک بہت ہی اہم چیز ہے. ہر چیز آپ ٹیکنالوجی کے تحت سپرد نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں آپ نے اپنے پاس بھی رکھنی ہوتی اور بہت ہی جو حساس معلومات یا حساس جتنے بھی ریاست یا ریاست کے باہر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹیکنالوجی کو ایکسیس نہیں دی جاتی. ٹرانسپیرنسی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایتھیکل کنسرنز وغیرہ وہ سب سے جو اہم ڈرا بیک ہو سکتی ہے وہ ہے کہ ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے ٹیکنالوجی غیر مفید ثابت ہو سکتی ہے. اچھا، اب آپ کی طرف آتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے یا اے آئی جو آج کل گردش میں ہے اور ہر کوئی اس پہ بات کرتا ہے، اے آئی سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے لیے یہ بزنس وغیرہ کمیونٹی ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں. آپ اپنے ملک میں اور اپنے علاقوں میں کاروبار کو وسعت دے سکتے ہیں، نیو آئیڈیاز آپ لوگوں کے درمیان اس کو مشہور کر سکتے ہیں. اوکے. دوسری جو آپ کی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں وہ اس سے زیادہ وہ مستفید ہو سکتے ہیں کیونکہ نئی نئی چیزیں، نئی نئی پریکٹسز وغیرہ وہ استعمال کر سکتے ہیں. ریسرچ جتنے بھی ہے جو کہ ریسرچ کرتے ہیں وہ زیادہ وہ ریلائی کرتے ہیں ٹیکنالوجی پہ، اور ان سورسز کو وہ ایکسیس وغیرہ وہ کر سکتے ہیں جو ان کے پاس فزیکلی وہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، جو کہ وہ زیادہ تر ایڈوانس سوسائٹیز یا ایڈوانس ممالک سے لینا چاہتے ہیں. اور سب سے آخر میں جو کہ ہم انڈیویجول یا شہری جو ریاست میں ہے یا انٹرنیشنل سٹیزنز وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹیکنالوجی سے اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں. کیونکہ وہ اگر کوئی ایک بندہ ہے اس کو فزیکل کوئی اسسٹنٹ نہیں مل رہا تو وہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ لے سکتا ہے، لینگویج ٹرانسلیشن ایپس وہ لے سکتا ہے، جابس کے لیے وہ
بہتر سے بہترین گائیڈ وہ اپنے آپ کو کر سکتا ہے، اور اسی سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ سر آپ کا آنے کا ہمارے پروگرام میں، آپ نے بہت ٹائم دیا اور بہت ہی مفید باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو امید کرتے ہیں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو آج کا اختتام کرتے ہیں اس پروگرام کا، اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بہت ہی دلچسپ موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔